اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچ، خیال، یہ ہر ایک سوچ ایک بیج کی مانند ہوتی ہے جو ذہن کی زمین میں جب بوئی جاتی ہے تو اپنے اندر ایک مکمل درخت رکھتی ہے، اور وہ سوچ درختوں کی شاخوں، پتوں اور پھر پھل کے ساتھ زندگی میں عمل کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے ظہور کے بھی، اس کے ظاہر ہونے کے تین مختلف مقام ہوتے ہیں۔ ایک مقام وہ ہے جیسا کہ کسی نے آپ پہ کوئی ظلم کیا یا آپ نے کسی پہ کوئی ظلم کیا، کسی نے آپ کو کوئی دکھ پہنچایا یا آپ نے کسی کو دکھ پہنچایا۔ یاد رکھنا کہ جب بھی انسانی خصلتوں کا تجزیہ کرنے لگو تو اپنی ذات کو جج مت بنانا، اور باقی لوگوں کو سامنے رکھ کے یعنی کہ خود کو منصف کے مقام سے مت دیکھنا کہ تم لوگوں کی برائی دیکھ رہے ہو، ان پہ فیصلے کر رہے ہو، بلکہ خود بھی لوگوں کے ساتھ خود کو شامل رکھ کے پھر تجزیہ کرنا، تو ممکن ہے نتیجہ مثبت پالو گے، صحیح پالو گے۔ اگر خود کو لوگوں سے علیحدہ سمجھ کر باقیوں کی خامیوں کو گننے لگو گے تو شیطان، یہ نفس، تمہیں تمہاری برتری کے گمان میں گمراہ کر دے گا۔ تو سوچ کے بیج سے برآمد ہونے والا درخت، اس کی شاخیں، پھر پتے، پھر پھل، اس عمل کے نتیجے کا حاصل ہیں کہ تم پہ کسی نے ظلم کیا یا تم نے کسی پہ ظلم کر دیا، یا کسی نے تم پہ خیر فرمائی تو تم نے بدلے میں اس سے اچھا سلوک کیا۔ اب اس کیفیت کے دو راستے۔ پہلا یہ کہ تم نے سوچا، تمہیں محسوس ہوا کہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا، اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اس بدلے کے لیے دماغ میں پلان بنایا کہ ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، میں اس کا دوست بن کر اس کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا شر چھپا ہوا ہے۔ منافقت سے کام لوں گا کہ جو ہوں وہ نہیں پتہ چلنے دوں گا، اور کسی بھی مقام پہ جیسے ہی موقع ملا میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ اس طرح کے کوئی بھی پلانز مرتب کر لیے جائیں، اور پھر اس پلان کی سوچ کے مطابق عمل وقت پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایسی بات دل میں رکھے ہوئے تھا، سوچ بنا کر رکھی ہوئی تھی کہ بدلہ ہی لینا ہے۔ تو کسی بھی فریب کے پلان اس کے عمل کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ یہ اس انسان کا اپنا ارادہ ہوا، اپنی سوچ ہوئی، اس پہ عمل ہوا، اور کسی ایکشن کے ریئیکشن میں واقعہ بن گیا، اور اس واقعے میں پھر آگے سے آگے شاخیں پھوٹتی گئیں، کبھی آپ حاوی ہوئے تو کبھی دوجا انسان، اور ظاہر ہے کہ ایک عمل چل پڑے تو پھر ایکشن ریئیکشن کے پھل نمودار ہوتے ہی رہتے ہیں، جب تک کہ دونوں میں سے ایک فریق ہار نہ مان لے، یا ختم نہ ہو جائے، یا صلح نہ ہو جائے۔ یہ انسان کا اپنا مکمل ارادہ، اپنا پلان۔ اور اس دکھ پہنچنے کے بعد دوجا راستہ جو اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے
کہ فلاں نے مجھے دکھ پہنچایا، میں اپنا بدلہ خدا پہ چھوڑتا ہوں، جو بھی میرا رب اس سے کرے میں انتظار کروں گا، دیکھوں گا کہ اس شخص کے ساتھ کیا بنتی ہے اگلی زندگی میں۔ اور جب کہ میں اختیار بھی رکھتا ہوں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکوں، مگر پھر بھی اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ چلیے یہاں تک بھی بات ٹھیک ہو گئی۔ اب اس مقام میں پہنچ کر جب ارادے اللہ پاک کی ذات پہ چھوڑ دیے جائیں، جب نتیجے خدا پہ چھوڑ دیے جائیں، جب بدلے رب پاک پہ چھوڑ دیے جائیں، تو ایک آخری آزمائش، ایک تیسرا آخری مقام انسان کے قلب پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بہت معنی خیز ہے۔ یہ وہ نتیجہ لائے گا جو آپ کی زندگی پہ مکمل طور پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، نہ صرف زندگی پہ بلکہ آپ کے شعور پہ، آپ کے معمولات پہ، آپ کی روزمرہ زندگی پہ، اور پھر آپ کے اندر کی دنیا پہ، روح کی دنیا پہ، ضمیر کی دنیا پہ، سوچ کی دنیا پہ، آخرت کی دنیا پہ۔ پہلا راستہ خود پلان کر لیا کسی بھی عمل کا یا کسی کے پہنچائے ہوئے عمل کے نتیجے میں عمل کرنے کا، اور نتیجہ ایکشن اور ری ایکشن کا لوگوں کے سامنے آنے لگا، اور خود کے پلانز کا ڈراپ سین یہاں پہ اسی دنیا میں ظاہر ہونے لگا، لوگوں کی طرف سے تو شکار کرنے والے کی طرف سے بھی اور شکار ہونے والے کی طرف سے بھی۔ دوجا مقام کسی خیر یا شر کے نتیجے میں ملنے والے واقعے کا رخ، اس کا جواب خدا پہ چھوڑ دیا۔ اب اگر خدا پہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا اور خود سکون میں آ گئے تو نتیجہ 100% انصاف پہ ہوگا، خیر پاؤ گے، کیونکہ طاقت رکھتے ہوئے بھی یا مظلوم ہوتے ہوئے بھی نتیجہ بدلہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیا کہ جو ہو سو ہو۔ اور یہاں اپنا کوئی عمل یا پلان ساتھ مکس نہیں کر لیا اللہ پاک کی مشیت کے ساتھ۔ جب اس پہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پھر نہ ظلم کا افسوس، پچھتاوا یا بدلہ یا یہ واقعہ ہوا، کچھ نہیں سوچا، پھر بس صبر، انتظار، خاموشی، تو نتیجہ منصف کے سپرد کر دیا۔ اور اس میں ہر عمل کا نتیجہ اپنے منصف کے سپرد کر دیا، چاہے وہ خیر کا تھا چاہے وہ شر کا تھا۔ اب یہاں سے جو تیسرا راستہ جہاں ہم میں سے بے شمار لوگ مار کھا جاتے ہیں، وہ کیسے؟ اس طرح کہ میرے پہ ظلم ہوا، میں نے کہہ دیا اللہ پاک آپ پہ چھوڑا، اس سوچ کو دل کی زمین میں بو دیا کہ اللہ پہ چھوڑا، صبر کر لیا، رو کر آنسوؤں کا پانی اس سے بیج کو نشوونما دی، وہ دل کی زمین سے نکل کر اب ایک پودا بنا، پودے سے بڑھا، درخت بنا، درخت کی شاخیں آئیں، شاخوں پہ پتے آئے، پھر مقام آیا اس بیج کے پھل دینے کا۔ یہ پروسیجر دیکھا آپ نے روزمرہ زندگی میں کہ وقت اور صبر لگتا ہے، تب جا کر نتیجے، تب جا کر پھل ملتے ہیں۔ تو اب ہم مار کہاں کھاتے ہیں کہ بدلہ خدا پہ چھوڑا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے اچھا کیا، اپنا بدلہ اللہ پہ چھوڑا، مجھ پہ ظلم ہوا تھا، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب ہوگا یہ کہ جس نے ظلم کیا ہے نا اس کو سزا ملے گی، میں نے صبر کیا، میں بہت اچھا انسان ہوں، اس نے ظلم کیا وہ بڑا برا انسان ہے۔ یہاں سے اس سوچ پہ گرفت آ گئی اب شیطان کے وسوسے کی، ایک طرف خدا پہ چھوڑ دیا بدلہ، دوسری طرف دل میں گمان پیدا ہو گیا کہ میں مظلوم وہ ظالم، میں نیک وہ برا، میں صبر والا شکر والا وہ ظلم کرنے والا، میں اچھا وہ برا،
یہ بڑائی پھر اس صبر کے نتیجے میں ملنے والے پھل کو اس طرح ظاہر نہیں کرتا جس طرح کہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ جب میں نے فیصلہ بھی رب پہ چھوڑ دیا تھا، میں نے کوئی خود سے بدلے کی کارروائی بھی نہیں کی تھی، کوئی ری ایکشن بھی نہیں دیا تھا، تو یہ اس کے باوجود یہ نتیجہ ویسا کیوں نہ ہوا؟ تو اس کا مطلب کہ صبر کا پھل نہیں ہوتا، یہ کیا بن گیا؟ اب اگر میں نے کوئی نیک عمل کیا، میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا، لوگوں میں بات نہیں کی، محنت بھی چپ چاپ کرتا رہا، تو پھر بھی نتیجہ وہ کیوں نہ ملا؟ تو اس مقام پہ انسان اپنے اندر جھانکنے والا ہو تو باخبر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پلانز کے ساتھ آپ نے اپنی سوچوں کو بھی انوالو رکھا، دوجے مطلب میں اپنی برتری کو بھی یاد رکھا، اور سوچتے رہے کہ اب دوجا آدمی تو برباد ہوا ہی نہیں، اور ایسا پھر ہوتا بھی نہیں۔ یہ انسان کی خصلت کے پرت، جیسے کبھی آپ نے غور کیا خدا کی بنائی ہوئی اس سبزی پہ، بند گوبھی، جس کا ایک چھلکا یا پرت اتارو تو اندر سے ایک اور نکل آتا ہے، سیم ٹو سیم، اس کو اتارو پھر اگلی سطح، یہاں تک کہ آخر تک وہ اسی شکل میں نظر آتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اصل سوچ یا نتیجے تک پہنچ جانے کے لیے مکمل سپرد اللہ کر دیا جائے، اس پہ اپنی کوششیں یا پلانس یا اپنی عاجزی، اپنی مظلومیت، اپنے صبر کی سوچ کی برتری کو اس ظلم پہ حاوی نہ ہونے دینا، کیونکہ تمہاری مظلومیت کی شکل تمہیں کب خود پسندی میں مبتلا کر دے یہ واردات کا پتہ نہیں چل پاتا، جب تک انسان کی اپنی نظر اتنی گہری نہ ہو خود پہ۔ خود تک پہنچو گے، خدا تک، اس کی مشیت تک پہچان پا سکو گے جتنی خدا چاہے گا، اور پھر جیسا کہ ایک طرف خود، دوسری طرف خدا، اور درمیان میں خودی، سیلف، روح سے وجدان، وجدان سے الہام، الہام سے سوچ، سوچ سے عمل، عمل سے نتیجہ، نتیجے سے مقام، مقام سے قرار، قرار سے ابتدا، ابتدا سے انتہا، اور انتہا سے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اس کا ایک حصہ دنیا کا ہے اور دوجا مکمل آخرت میں، جب جسم اور نفس آخرت میں مل کر خدا کے حضور حاضر ہوں گے، جنتی یا دوزخی قرار پائیں گے، وہاں سے جنت کی یا دوزخ کی زندگی اس کا ابتدا ہوگا، پھر اس ابتدا کی انتہا تک جزا و سزا کے سفر کا ایک زمانہ مقرر گزار کر روح لوٹ جائے گی امر میں، کن میں، جہاں سے آئی تھی۔ اب تھم جاؤ، زبان تھم جاؤ، مقام گہرا ہے، نازک آ رہا ہے، پا جائے گا اسے جو بھی اس مقام سے آشنا ہوا، جسے رب نے عطا فرما دیا، اسے عطا فرما دیا۔ ابھی میں کیا جانوں، میں خود آشنا نہیں، میں خود لا علم، کوئی چارہ گر نہیں، ابھی میں کیا جانوں۔ ان خیالات سے جدا تو ابھی میں بھی نہیں، خیال پیدا ہوا ابھی کہ تو بہت جانتی ہے درویش مجذوب، لوگوں میں سکہ بیٹھے گا تیری عقل کا، تیری فراست کا، کہ تو بہت عجیب جانتی ہے۔ اور اب اس خیال کے بیج نے یہ بتایا کہ تو کتنی عاجز ہے، جو لوگوں میں بتا رہی ہے کہ یہ خیال پیدا ہوا، تو یہ بھی وسوسہ
اب یہ خیال آیا کہ دیکھو اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے کہ وسوسے میں اور اپنی سوچ میں فرق کا پتہ چلنے لگا۔ لو اب یہ بھی اپنی برتری کا خیال، اور اب یہ خیال آیا کہ دیکھو الحمدللہ پتہ چل گیا کہ کہاں برتری کا خیال آتا ہے، اتنی باریک بینی آ رہی ہے، سبحان اللہ، کہ باطن کی خبریں ملنے لگیں۔ مگر اب یہ دیکھو کہ اس خیال سے پیدا ہوا دل میں گمان، نیا وسوسہ کہ واہ کوئی خاص بات ہے تم میں، رب کا کوئی خاص فضل ہے، تبھی تو اتنے باریک لطیف مقامات پہ تھم رہی ہو، سوچ رہی ہو۔ مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ یہ تو پھر مقام آیا تکبر کا کہ میں تھم سکتی ہوں، رک سکتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں، سمجھا سکتی ہوں مقامات کو، تو یہ خیال تکبر بن گیا، تو رخ تکبر ہوا۔ اب خیال آیا کہ کیا کرنا چاہیے، یہ خیال ایک بیج تو رواں ہے، نئی سے نئی شاخ بنا رہا ہے، ہر شاخ پہ وسوسہ پل رہا ہے، بچت کیسے ہو ہر خیال میں، جہاں اپنی برتری کی سوچ آئے وہاں معاملہ ختم، تو کدھر جائے گا اے انسان، کیسے بچے گا ان وسوسوں سے؟ مقام پانا ہے تو مقام چھوڑنا ہوگا، یہ وجود کا، یہ خاک کا، یہ خاک میں پلنے والی سوچوں کا، تو کیسے قدم بڑھایا جائے اس سفر پہ، روح کے سفر پہ، جبکہ جسم کا یہ فانی سفر بھی سمجھ نہیں آ پاتا، سمجھ نہیں آ پاتا یہ فانی سفر بھی، تو دوسرا رخ کیسے طے ہوگا؟ بس رب کی مدد سے طے ہوگا، خود کو سپرد رب کر دینے سے ہوگا۔ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتی جاؤں گی، جو ہوگا اسے بھی دیکھتی جاؤں گی، ایک خاموش تماشائی کی طرح، مگر اس تماشے میں اپنا کوئی حصہ نہ رکھوں گی، کوئی عقل، کوئی پلان کچھ نہیں رکھوں گی، جو ہوگا اسے قبول کرتی جاؤں گی۔ جس دن اپنی سوچوں کو، اپنے پلانز کو، اپنے وجدان کو، اپنے کسی خیال کو، الہام کو اپنے سے جدا کر دوں گی، وہ دن ہوگا اپنی پہچان کا، اور اس پہچان سے خدا کی پہچان کا، اور خدا کی پہچان سے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا پوچھے تب بتانا کہ رضا کیا ہے، بنا کچھ کمائے، بنا کچھ سمائے رضا سے سفر شروع کرو گے تو کھو جاؤ گے دنیا کے اس میلے میں، اور جو کھو گیا وہ تو کھو گیا۔ اور انسان کھوتا تب ہے جب اپنے آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا، جب تک اپنی سوچوں کو، اپنے پلانز کو مکمل سمجھتا ہے، جب تک نظر رکھتا ہے اپنی خوبیوں پہ، یہ خود پسندی چاہے عاجزی کی ہو چاہے تکبر کی ہو، یہ مار دیتی ہے انسان کو، اس انسان کو جس کا کوئی مقام طے ہونا باقی ہوتا ہے۔ مقام طے ہونا ہی فانی کا باقی ہے، اس کی بقا ہے، اس کا درجہ ہے، اس کا مقام ہے۔ اب بقا خیر ہوئی یا شر ہوئی، جنت ہوئی یا دوزخ ہوئی، یہ طے پا جاتا ہے، تو نظر رکھنا خود پہ، اپنی خامیوں پہ۔ حل بتا رہی ہوں، تو بقا پا جاؤ گے، باقی کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اور خوبیوں پہ نظر رہی تو فانی کے فانی رہ جاؤ گے، مٹی میں رہ جاؤ گے۔ تو خود کو پانے کے لیے یاد رکھنا کہ وسوسہ ہمیشہ
تمہیں تمہاری خوبیاں گنواتا ہے جب یہ گمان دل میں آئے اور نظر حاضر ہو، نظر گمان پہ ہو، دماغ حاضر ہو، پڑھنا اس دم لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ یہ ہے وہ ہتھیار جو تمہیں وسوسوں سے بچا لے گا، اپنی پہچان دکھا دے گا، تمہیں اللہ پاک آگاہ کر دیں گے، بچا لیں گے وسوسوں سے، بڑائی کے وسوسوں سے۔ فی امان اللہ۔